يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں، کبریائی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ، محمد مجتبی، فاتح القلوب، ساقی کوثر، شافع مذنبین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی چند مختلف صورتوں سے میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آئیے
اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس مبارک میں ان آیاتوں کے اندر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اسے جاننے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے میرے پیارے بھائیوں، آپ تمام کو میں آپ کا بھائی سب سے پہلے اپنے نفس کے لیے، اپنے دل کے لیے اور آپ تمام کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو کامیابی کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگیوں سے، ہر پریشانیوں سے، ہر مصیبتوں سے نکلنے کے راہیں دکھائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر پائے گا۔ بات سمجھ میں یہ آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں ہم سے نکل جائیں، ہم چاہتے ہیں ہم اپنے دکھوں سے نکل جائیں، ہماری مصیبتیں ہم سے ٹل جائیں۔ اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا خوف کھاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی والی زندگی گزارو۔ یاد رکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ کب؟ جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں کتنی بہترین آیت، وَعَلَمُوا، جان لو، وَعَلَمُوا، معلوم کر لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، ان اللہ مع المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری مصیبتوں کو تم سے دور فرمائے گا، تمہیں رزق کا انتظام کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ قرآن مجید میں۔ دوسری بات مجھے خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہنی ہے، بھائیوں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو، ناشکری کرنے سے بچو۔ یاد رکھو جب تک تم شکریہ ادا کرتے رہو گے اللہ اور دے گا اور دے گا۔ جب ہم ناشکری پر اتر آئیں گے جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی چھین لے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا اعلان کیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ جو دیا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا، یہ اللہ کا وعدہ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید کے ساتھ میں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، قومیں نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذابات سے دوچار کر دیا۔ شکر گزاری کرنے والوں کو اللہ اور نوازے گا۔ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو، کبھی زبان پر ناشکری کے الفاظ مت لے کر آؤ۔ مختصر سا وقت ہے، ایک اور نصیحت کر کے اپنی بات کو آگے بڑھتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں ہمیشہ استغفار کو لازم پکڑو، ہمیشہ استغفار کو لازم پکڑو۔ جب بھی وقت ہے استغفار کرو، خصوصی طور پر یہ مہینہ استغفار کا ہے کہ نہیں؟ کثرت سے استغفار والا مہینہ ہے۔ سال کے جتنے بھی ایام ہیں سب میں استغفار کرنا، ان دنوں میں سب سے زیادہ استغفار کرنا۔ جانتے ہیں استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار، جو استغفار سے چمٹ جاتا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا، ہم کہتے ہیں عربی زبان میں غم کو، دکھ کو، اللہ فرماتا ہے جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تبارک و تعالی ہر دکھ سے، ہر غم سے اسے چھٹکارا دلاتا ہے، ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگیوں سے اللہ تعالی نکلنے کے راہیں دکھاتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر پائے گا۔ کب؟ جب ہم اپنی زبانوں پر کثرت سے استغفار کرتے رہیں گے، استغفار کے کلمات اپنی زبانوں پر لے کر آئیں گے، اللہ سے کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں ظالم ہوں۔ اللہ سے کہو رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے میرے رب، کہو، کثرت سے کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو آ کر شکایت کرتے، حضرت دعا کرو، پریشانی ہے گھر میں، کام نہیں چل رہے، دعا کرو۔ اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیوں استغفار کرو، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن مجید سورہ نو اٹھا کر پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا، اللہ میں نے نوح علیہ السلام نے کہا اللہ سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کون تمہاری مدد کرے گا؟ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے، وَيُمْدِدْكُمْ، وہ تمہاری مدد کرا، بِأَمْوَالٍ، مال سے، وَأَوْلَادٍ، اولاد سے،
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات بھی دے گا، نہریں بھی جاری کرے گا۔ استغفار کرو، استغفار کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ 3 نصیحتیں میرے بھائیوں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے لیے ہے۔ اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، شکر گزاری کرو ہمیشہ، کثرت سے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور و ضرور خوشحالیاں ہماری زندگیوں میں بھر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئے گا وقت مختصر سا، بس 2-3 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کا میرا جو اصل موضوع ہے مختصر سے وقت میں، وہ یہ ہے جنت کے شوقین صحابہ۔ جنت کے شوقین صحابہ، ہمارے اندر جنت کا شوق ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، جنت میں جانے کا جذبہ ہونا چاہیے، ویسے جیسے صحابہ کے اندر ہوتا تھا، پایا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ مختصر سی زندگی میں ہم جو اچھے اعمال کریں گے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نوازے گا۔ سنیے گا جنت کیا چیز ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں حدیث قدسی سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اعددت، میں نے تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جنت تیار شدہ ہے، جنت تیار شدہ ہے، اللہ نے جنت تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اعددت لعبادی الصالحین، میرے نیک بندوں کے لیے، میرے نیک بندوں کے لیے میں نے تیار کر دیا ہے۔ مالا عین رات، ایسی جنت، ایسی نعمت آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ آپ دنیا کے کتنے خوبصورت سے خوبصورت مناظر کو دیکھ لو، جنت اس سے خوبصورت ہے، اس سے بڑھ کر۔ ولا اذن سمعت، کانوں نے اتنی اچھی چیز کے بارے میں سنا ہی نہیں۔ ہمارے کان اتنی، جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، آپ جتنا بھی سنیں اس سے اچھی ہے جنت۔ میں جتنا بھی جنت کی تعریف کروں اس سے اچھی ہے جنت۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا اذن سمعت، اس سے آگے بڑھ کر ولا خطر علی قلب بشر، ہمارے دل ایسے ہائش نہیں، ہمارے دل ایسے ہیں ہی نہیں کہ جنت کے بارے میں سوچ سکے کہ وہ کتنی اچھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ مجھے اور آپ کو جنتی بنائے ہے، ایسی جنت کا حق وارث بنائے اللہ تعالیٰ۔ ولا خطر علی قلب بشر، جنت اتنی پیاری ہے، جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی نعمتوں والی ہے، اس جنت کا شوق اپنے دل میں پیدا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب جنت کا شوق ہمارے دل میں آئے گا، ہم اعمال میں آگے بڑھیں گے، نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، اللہ کی طرف آگے بڑھیں گے، اللہ کے بتائے فرامین پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ جنت چاہیے ہمیں، جنت چاہیے ہمیں۔ صحابہ کے اندر وہ شوق اتم پایا جاتا تھا۔ ایک آیت میرے پیارے بھائیوں سنو، جنت کیسی ہے؟ سورہ محمد، یاد رکھنا سورہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہمارے رسول، انہی کے نام سے ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال دے کر، مثل الجنت التی، اس جنت کی مثال، اس جنت کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وعد المتقون، جس کا وعدہ اللہ متقیوں سے کیا ہے۔ دیکھو اس میں بھی کیا کہا اللہ، متقی بنو، اللہ سے ڈرو، جنت کا وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ متقیوں سے کیا ہے، فیہا انہار، اس میں ندیاں ہیں۔ حضرت ندیاں یہاں بھی ہیں، ندیاں دنیا میں بھی ہیں، مگر وہ ندیاں الگ ہیں، وہ ندیوں کی بات الگ ہے۔ سنو اللہ کہتا ہے انہار من ماء غیر آسن، ایسی ندیاں ہیں جس میں کبھی بو نہیں آتی۔ یہاں پر پانی تھوڑا کم ہو گیا، پاچی جم گئی، بو آ جاتی ہے پانی میں، ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ ایسی ندیاں ہیں جہاں پر پانی میں کبھی بو نہیں آ سکتا۔ اللہ نے کہا اتنا ہی نہیں، وہ انہار، یہ تو نہیں دیکھے ہوں گے آپ، پانی کی ندیاں تو دیکھی ہوں گی مگر ویسے ہی نہیں، مگر یہ جو اللہ کہہ رہا وہ آپ تو دیکھے ہی نہیں ہوں گے۔ کہا اللہ نے قرآن مجید سورہ محمد آیت 15، کہا وانہار من لبن لم يتغیر طعمہ، جنت میں دودھ کی ندیاں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے دودھ کی ندیاں ہیں، لم يتغیر طعمہ، جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا۔ بھائیوں دودھ آدھا لیٹر لاؤ، رکھ کر چھوڑ دو، پھٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ کھٹی باس آنے لگتی ہے دودھ میں، اگر گرم کر کے نہ رکھیں، گرم کر کے رکھ دیں، چھوڑ دیں، فریج میں نہ رکھیں، دودھ خراب ہو جائے گا۔ گرمی کا زمانہ ہے، اللہ فرماتا ہے 1 2 3 نہیں، پوری ندی ہے دودھ کی، ندیاں ہیں دودھ کی۔ وانہار من لبن لم يتغیر طعمہ، اس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید وانہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی ندیاں ہیں، شراب کی ندیاں ہیں، پینے والوں کے لیے بڑے مزیدار، پینے والوں کے لیے بڑے مزیدار۔ وہاں نشہ نہیں آئے گا۔ آپ یہ مت سوچیے حضرت
شراب حرام نہ، ہاں دنیا میں حرام ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ پلائے گا، وہاں کی شراب میں نشہ نہیں آئے گا، یہاں کی شراب پی کر آدمی فقیر بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، مگر وہاں نہیں ہوگا۔ پڑھو سورہ قیامہ پڑھو، سورہ انسان پڑھو، آپ کو تفصیل سے معلوم ہوگا کہ وہاں کی شراب کیسی ہوگی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھو، نیک بندے بنو، شراب سے دور رہو۔ اگر بندہ مومن بہک کر شراب پی بھی لیا، اللہ جنت کی شراب سے محروم کر دے گا، حدیث میں آتا ہے۔ بہرحال آگے سنیے گا، وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اللہ اکبر کبیرہ۔ جاؤ میڈیکل میں چھوٹی سی شہد کی ڈبی لے کر دیکھو کتنا مہنگا ہے، آج 1 کلو شہد 1000 روپے میں ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نیکیاں کرو، متقی بنو، جنت تیار کر کے رکھا ہو۔ وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، خالص شہد کی ندیاں اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، دنیا میں کوئی شہد والا چھتا لا کر دکھائے تب بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ کو، تب بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ آپ کپڑے پر ڈال کر چیک کرتے ہو خالص ہے کہ نہیں، بار بار پوچھتے ہو سچی ہے کہ نہیں، اس میں کہیں گڑ کا پانی تو نہیں ملا ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے اس پر۔ اللہ فرماتا ہے ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، ایک دم خالص شہد کی ندیاں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایسی جنت ہے، ایسی جنت اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے میں، جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے۔ سنیے گا، وقت ہوا چاہتا ہے صحابہ کے اندر جنت کا شوق کیسے پایا جاتا تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آگے ذکر کروں گا دوسرے خطبے میں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا۔ اما بعد، میرے اسلامی بھائیوں، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایہ ہے، سید التابعین، نام یاد رکھو، عطا بن رباح، صحابہ سے انہوں نے علم سیکھا ہے، صحابہ سے انہوں نے علم سیکھا ہے، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، کزن بردر، کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے عطا بن ابی رباح ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی، فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس الا اریک بامرأۃ من اہل الجنہ، دیکھو جنت کا شوق کیسے ہے، جنت کا شوق کیسے ہونا چاہیے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ الا اریک، میں نہیں بتاؤں تمہیں، من اہل امرأۃ من اہل الجنہ، جنتی خاتون کو دکھاؤں تمہیں زمین میں بیٹھ کر، جنتی خاتون، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے۔ قلت، میں نے کہا، کون بول رہے؟ عطا بن ابی، قلت، میں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ضرور دکھائیے مجھے، یہاں پر بیٹھ کر جنتی خاتون دکھا رہے، آپ دکھائیں۔ قال هذه الامرأة السوداء، دیکھو وہ کالی عورت جا رہی ہے نا، وہ کالی عورت جو گزر رہی ہے وہ جنتی عورت ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری آتی ہے، بعض روایت میں آتا ہے مجھ پر جن سوار ہو جاتا ہے، میں پچھاڑی جاتی ہوں، گر جاتی ہوں، یا مرگی کی بیماری آتی ہے جسے گر جاتی ہے۔ مرگی یعنی فکس کی بیماری، آپ نے دیکھا ہوگا نا، جسے فکس ہے، گر جاتے ہیں، منہ سے کف آنے لگتا ہے، ہاتھ پیر زمین میں جھاننے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں پچھاڑی جاتی ہوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے۔ کہا اللہ کے رسول نے اگر تم چاہو دعا کروں گا میں آپ کے لیے، اللہ شفا دے دے گا، مگر یاد رکھنا اگر تم چاہو تو صبر کرو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا جنت کی گارنٹی؟ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، رہنے دیجیے اس بیماری کو ہمیشہ میرے لیے، یہ گزارش اللہ کے رسول۔ کیا جب میں گر جاتی ہوں میرے کپڑے مجھ سے اٹھ جاتے ہیں، دعا کی جب بھی گر جاؤں مجھے کپڑے میرے اٹھنا چاہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پردے کا اہتمام، پردے کا خیال۔ دوسری بات جنت کا شوق، یہ بیماری پچھاڑی جاتی ہوں، پچھاڑی جانے دیجیے زندگی بھر، آپ جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ یہ شوق صحابہ کرام رضوان اجمعین کے اندر۔ ایک اور واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جلیل القدر صحابی، کون؟ عشر مبشرہ میں سے ایک، ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کو آئے، دیکھا مدینے میں پانی کا فاقہ ہے، ایک کنواں ہے، وہ بھی یہودی کا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بھی اس کنویں کو خرید کر آزاد کرا دیتا ہے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن نسائی میں ہے، بئر روما کہتے ہیں اس کنویں کا نام، روما ہے، بئر روما یہودی کا کنواں تھا، جا کر ڈیل کیے، اس کنویں کو خریدے۔ لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا علماء کے زبانی، بئر روما کا واقعہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گارنٹی دی اللہ کے رسول، ضمانت دی اللہ کے رسول، جنت ملے گی، جنت کے خاطر کنویں کو خریدے، آزاد کر دیے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، اکثر میں اس خطبے کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس واقعے کو ذکر کرنے کے لیے جو ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی کا نام ہے، یاد رکھنا، ثابت، صحابی کا نام ہے ثابت، مشہور ہے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور ہیں۔ فرماتے ہیں ایک یتیم لڑکا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرے چند کھجور کے درخت ہیں، یتیم لڑکا، میرے چند کھجور کے درخت ہیں، میں چاہتا ہوں میرے درختوں کے اطراف میں ایک فصیل، ایک دیوار اٹھا دوں، مگر ایک درخت میرے پڑوسی کا میرے باغ میری جگہ میں آ چکا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں وہ باغ مجھے دے دے، وہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کہیے کہ وہ باغ، وہ ایک جھاڑ مجھے دے دے، کیونکہ اس کے کھجور میرے جگہ پر گرتے ہیں، اگر وہ دے دے گا تو میں شامل کر لوں گا، فصل اٹھا دوں گا، دیوار اٹھا دوں گا۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ دے دو یتیم لڑکا، کہا نہیں مجھے وہ ضرورت ہے اس کی، کہا دے دو اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی گارنٹی دیتا ہوں، کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ثابت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں تک وہ بات پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اس درخت کو خرید کر آزاد کر دے گا، اس یتیم لڑکے کو دلا دے گا، میں اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کے درخت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سننا غور سے میرے بھائی ہوں، ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ اگر میں وہ کھجور کا درخت خرید کر آزاد کرا دوں، کیا وہ میرے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جنت میں میرے لیے بھی درخت ملے گا؟ کہاں گئے اس باغ کے مالک کے پاس، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ منافق کا درخت باغ تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی کا باغ تھا۔ کہا تم جانتے ہو میرا ایک باغ ہے؟ کہا کون نہیں جانتا ثابت تمہارے باغ کو کون نہیں جانتا؟ مکے کا مدینے کا ہر تاجر جانتا ہے، جس میں 600 درخت ہیں۔ کتنے؟ 600 درخت ہیں۔ کہا ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں میرا گھر بھی ہے، ہاں معلوم ہے، اس میں چشمہ بھی ہے جس کا پانی میٹھا ہے، اللہ کے رسول کو پانی پسند ہے، ہاں معلوم ہے، کون نہیں جانتا؟ تمہارے کھجور، تمہارے باغ کے کھجور مکے کا بزنس مین، مدینے کا بزنس مین کھانا چاہتا ہے، ایک ڈیل کرنے آیا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا میرے وہ پورے 600 درختوں والا باغ، اس کا گھر، اس میں چشمہ تمہارا، وہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ کیا بات کہہ رہے ہو صادق؟ ہاں ثابت، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ڈیل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں نے وہ کھجور کا درخت خرید لیا۔ کتنے میں خریدے ثابت؟ اللہ کے رسول میرا جو باغ تھا 600 درختوں والا، اس میں گھر، اس میں چشمہ، سب میں نے دے دیا، وہ درخت میں نے خرید لیا اللہ کے رسول، اب میں اس یتیم بچے کو دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہہ رہے تھے ثابت کے لیے درخت ہی درخت ہیں، خوشی ہی خوشی، بار بار کہہ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا نہیں، واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، جنت کا شوق، جنت میں ایک درخت بھی مل رہا ہے تو اتنا شوق۔ فرماتے ہیں ثابت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باغ کے پاس گئے، بیوی تھی گھر میں، پکارے ام دحدہ یا سیدی، کیا بات ہے؟ کہا بچے کو لے کر باہر آ جاؤ۔ کیا بات کیا ہے؟ میں نے باغ بیچ دیا۔ کتنے میں بیچے؟ جنت میں ایک درخت کے بدلے میں۔ صحابیہ ان کا ایمان دیکھو، آج کل کی خاتون تو کیا جی تمہیں کہیں کچھ ایسا کر کو ایسا بولتے۔ صحابیہ نے کہا اپنے شوہر سے آپ نے بڑا نفع بخش سودا کیا، اپنے بچوں کو لے کر نکل گئے۔ اللہ اکبر کے لیے کیوں؟ جنت کی خوشخبری سنائے۔ ایسے صحابہ کے بہت سارے مثالیں ہیں جن کے اندر جنت کا شوق، جنت کی تڑپ پائی جاتی۔ وہ شوق، وہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے نا، ہم اعمال میں آگے بڑھیں گے۔ جنت کا شوق پیدا کرو اور جنت کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اعمال کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ میرے پیارے بھائی، وقت ہوا چاہتا ہے، ایک اعلان سن لیجیے۔ میں میسور سے آیا ہوا ہوں، میسور میں رہتا ہوں۔ میسور کی دوسری پرانی مسجد یعنی میسور، شہر میسور آپ آئے بہت سارا پھرنے کے لیے، بہت ساری چیزیں ہیں پھرنے کی۔ شہر میسور کی دوسری جامع اہل حدیث کی پرانی مسجد سلفیہ اہل حدیث غوثیہ نگر، آج سے 35 سال پہلے بنائی گئی۔ کتنے سال؟ میری عمر کے تقریباً، میری عمر کی مسجد ہے، 35 سال پہلے بنائی گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت جو 35 سال کے تھے آج 70 سال کے ہو گئے، ان کے 35 سال کے بچے ہیں اور ان کے 14 سال کے بچے ہیں۔ ان کتنی بڑی نسل بڑھ چکی ہے الحمدللہ۔ اپنے آنکھوں میں امام ہوں وہاں کا، کل کی حالت، پرسوں کی حالت اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مسجد بھر کر، اس وقت بنائے تھے چھوٹی تھی، مسجد بھر کر جہاں چپل چھوڑتے نا وہاں پر تارپل بچھا کر ہمارے مصلی نماز پڑھتے ہیں، میرے مقتدی نماز پڑھتے ہوں، تارپل بچھا کر چپل کی جگہ نماز پڑھتے۔ ہمارے واسطے کوئی جگہ نہیں تھی فی الحال۔ مسجد کے بازو ایک پولیس کا گھر تھا غیر مسلم کا،
وہ دیتا ہوں بول کر اتنے دن کر دیا. اب چل کر الحمدللہ قریب میں تقریباً 6-7 مہینے قریب میں جو ہے وہ جگہ اس نے دیا 65 لاکھ روپے میں. اب اس نے شرط رکھی ہے کہ بہت جلد ہم اسے ادا کر دیں پیسے. اور دوسرے بھی لینے والے تھے. الحمدللہ میرے علاقے کے جو لوگ ہیں بولتے نا غریب طبقہ کا جو علاقہ رہتا نا سلم ٹیپ، میرا علاقہ ویسا ہے. وہاں کے نوجوانوں کے اندر موقع اچھا ہے. آگے چل کر پھر پریشانی اٹھانا، ہمارے آنے والے نسل ہم ہی کوسے گی. ابھی ہم لوگوں کو جگہ بسا رہی، سامنے چل کر کیا کریں گے، پہلے لے لیں گے. اللہ گواہ ہے، ممبر پر کھڑ کر کہہ رہا ہوں، نوجوانوں نے، وہ روز کمانے والے لوگ ہیں ہمارے، جہاں پر میں امام ہوں روز کمانے والے، جن کے پاس بھاڑے کی آٹو تھی، جن کے پاس روز کا، انہوں نے آٹو رکھ دیا، اسے گروی رکھ لو، بعد میں چھوڑا لوں، کسی کو دے دو بیچ دو، بعد میں اس کے پاس لے لوں گا. کسی نے کچھ لا کر دیا، کسی نے کچھ لا کر دیا. اس طریقے سے بڑی مشکل سے 5 لاکھ روپے لیے، پہلے جا کر اسے وہ بولتے نا ٹوکن ایڈوانس کر دیں، وہ کی قرض حسنہ لیے. ہمارے پاس فی الحال اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم فوراً نکلیں، جمع کریں اور ادا کر دیں. پہلے قرض حسنہ کی طرف دوڑے ہم، تاکہ کم از کم اس جگہ والی کو تھوڑا مطمئن کر دیں. تقریباً اس وقت 6-7 مہینے پہلے تقریباً 10 لاکھ یا 12-13 لاکھ روپے قرض حسنہ لے کر اسے دے دیے، کم از کم گھٹ ہو جائے جگہ. اس کے بعد سے ہم لوگوں نے نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے. ان نوجوانوں نے، ان بزرگوں نے جو محنت کی، اگر ان کے پاس ہوتا تو شاید کہ وہ پورا کر دیتے. ان کے پاس جتنی طاقت تھی ان لوگوں نے کر دیا. میں امام ہوں، میں سمجھتا ہوں. میں خود نکلا، کئی مسجدوں میں گیا، لوگوں کے سامنے بات رکھی، گوا بھی گئے، سرسی گئے، سب جگہ گئے. اب بنگلور کی حالتیں ایسی ہیں، ہر جگہ مسجدیں بن رہی ہیں، ہر جگہ کشادہ ہو رہی ہیں جگہیں. کہیں بھی گئے تو بہت لمبا ٹائم دے رہے ہیں، بعد میں آؤ، ابھی ہمارے پاس ہمارا مسئلہ ہے بول کر. میرے بھائیوں، شہر میسور کی دوسری پرانی مسجد ہے، ضرورت مند ہے وہاں کے احباب. میں گزارش کرتا ہوں، جگہ خریدی جا رہی ہے، اللہ کے گھر کے لیے جگہ ہے، جگہ مسجد بنا دی گئی، ایک سجدہ کیا گیا، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. وہ جتنے سجدے ہوں گے اتنا ثواب آپ تک، قیامت تک اللہ آباد رکھے اس مسجد کو اور اس مسجد کو. جتنے قیامت تک جتنے سجدے ہوں گے، اگر کسی نے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا، صدقہ جاریہ ہے. میرا آپ سے گزارش ہے، اللہ نے آپ کے گھروں کو آباد کیا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑ کر میں مانگ رہا ہوں. جانے سے پہلے ضرور دے کر جائیے. آپ کے میرے پاس میں جو پیسے، آپ کے پاس میں جو پیسے ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے. آج جو دے دیں گے وہ قیامت تک باقی رہیں گے، قیامت کے دن بھی کام آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. حضرت کہاں اتنے پیسے ہمارے پاس مسجد بنانا کا؟ تو نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے چھوٹا بھی حصہ اس میں اپنا حصہ شامل کیا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتا ہے. بھائیوں، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں دو. میرے علاقے کے مصلیوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا کر دو. اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے، اللہ آپ کے گھر کو خوشحال کرے، اللہ آپ کے گھروں میں خوشیاں لے کر آئے، برکتیں لے کر آئے، اللہ آپ کے روزی میں برکت دے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. رمضان کا مہینہ ہے، دعا کر رہا ہوں، دعا کرتے رہیں گے، جتنے نمازیں پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. گزارش، درخواست ہے، زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے برکر عمل کی توفیق دے. گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ سب کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے اس ملک ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ مسجدوں کو آباد رکھے. اللہ تعالیٰ یہاں کے حکمرانوں کے دلوں کو مسلمانوں کے لیے نرم فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ ان کے لیے راستے ہموار فرمائے. جو دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ ان کے قبروں کو کشادہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک اس روئے زمین پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما دے. اللہ ہم سے خوش ہو جائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.